حضرت علی علیہ السلام 13 رجب المرجب بروز جمعہ 30 فیل کو پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ کی طرف تشریف لے گئیں۔ جب آپ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچیں تو کعبہ کی دیوار شق ہو گئی، آپ اس میں داخل ہوئیں اور وہاں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ نے ولادت کے بعد آنکھیں نہیں کھولیں۔ حضور پاک نے آپ کو گود میں لیا تو آپ نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ سب سے پہلا جو چہرہ حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا وہ حضور پر نور کا تھا۔ پہلی غذا کے طور پر حضور پاک نے اپنی زبان مبارک حضرت علی علیہ السلام کے دہن میں ڈال دی اور جس کو مولا کائنات نے خوب چوسا۔ جب بڑے ہونے لگے تو آپ کی تربیت حضور پاک نے کی۔ حضرت علی کہتے ہیں میں حضور پاک کے ساتھ ایسے چلتا تھا جیسے ایک اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ چلتا ہے۔ ہر جنگ میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بدر میں آدھے مقتولین حضرت علی علیہ السلام کی تلوار سے ہوئے، اللہ نے انہیں ذوالفقار عطا کی۔ خندق میں جب عمر بن عبد ود آ گیا اور کوئی بھی اس کا سامنا کرنے کو تیار نہ تھا تو یہ حضرت علی علیہ السلام تھے جو اس کے مقابلے پر گئے اور اس کو قتل کر دیا۔ واقعہ بھی بڑا وہ عجیب ہے کہ جب زیر کر لیا تو عمر بن عبد ود نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، آپ اس کے سینے سے اتر گئے اور وہ بھی حیران تھا۔ بعد میں پھر مقابلہ ہوا تو آپ نے اسے قتل کر دیا۔ لوگوں نے بڑی حیرت سے یہ دیکھا اور پھر پوچھا تو آپ نے کہا کہ اگر میں اس وقت قتل کر دیتا جب اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو پھر اس میں میرا اپنا غصہ شامل ہو جاتا، یہ خالصتاً اللہ کے لیے قتل نہ ہوتا۔ جنگ خیبر میں بھی جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو حضور نے یہ کہا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول بھی اسے دوست رکھتے ہوں گے۔ کہتے ہیں اگلے دن صبح کو ہر شخص متمنی تھا کہ اس کو علم ملے، لیکن یہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات مبارکہ تھی جن کے ہاتھ میں وہ علم آیا۔ آپ کی آنکھوں میں دکھنیں آئی ہوئی تھیں تو حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا اور آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے قلعے پر، خیبر کے قلعے پر حملہ کیا۔ ابو لہب نہیں، مرہب مقابلے کے لیے آیا جو بہت بڑا پہلوان تھا اور بہت سے پہلوانوں کا اکیلا ہی مقابلہ کر سکتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک ہی ضربت سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ خیبر کا جو دروازہ کئی پہلوان مل کر کھولتے تھے، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھایا اور پھر اس میں اس کے ذریعے سے جو مجاہدین ہیں، یعنی وہ جو دروازہ اکھاڑا، اس کو جو خندق یہودیوں نے کھودی تھی اس پہ رکھ کر ایک پل کے طور پہ استعمال کیا اور اس طرح خیبر فتح ہو گیا۔ احد میں بھی آپ کے کارنامہ زبردست ہے۔ جب مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی تو اس وقت آپ حضور کے پاس ہی کھڑے رہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کے بیٹے حسن و حسین ہیں جو دونوں جنت کے سردار ہیں جوانوں کے، اور آپ کی زوجہ محترمہ جناب سیدہ وہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ آپ کی زندگی میں بہت سے واقعات ہیں جن کو وقتاً فوقتاً آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ کے نام کا ورد کیا جاتا ہے۔ آپ کے حوالے سے ناد علی ایک دعا ہے جسے پڑھا جائے تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ آج بھی اولیاء اس دعا کا، ناد علی کا ورد کرتے ہیں، اس کا وظیفہ کرتے ہیں اور اس سے بہت سی جو طاقتیں ہیں وہ ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کعبہ میں ہوئی، اور جب آپ کو ظاہری خلافت مل گئی اور آپ حکومت کر رہے تھے تو آپ کی شہادت کوفہ کی مسجد میں ہوئی۔ جب آپ سجدے میں تھے تو آپ کو شہید کیا گیا
آپ نے یہ کہا اپنے بچوں کو کہ اگر میں بچ گیا تو میں اس سے خود بدلہ لوں گا، اگر میں مر گیا، شہید ہو گیا، تو پھر اس کو بھی صرف ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے ایک ضرب لگائی تھی۔ آپ کا قاتل اس وقت روزے سے تھا، آپ نے شربت سے اس کا روزہ کھلوایا۔ آپ کی ذات گرامی بہت بڑی ہے، کیونکہ آپ باب العلم ہیں، جیسے حضور پاک نے کہا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا۔ ایک بار آپ نے یہ بھی کہا میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ آپ نے فرمایا۔ حضور نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی کے ہاتھ کو ید اللہ کہا، تو حضور نے آپ کو ابو تراب کہا۔ تو بہت ایسی چیزیں ہیں جن کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے۔ آج بھی آپ کے فیوز جاری ہیں، آج بھی لوگ آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو آپ مدد کے لیے آتے ہیں۔ آپ کی شان مبارکہ میں بہت سے پروگرام ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن اور دوسرے، اور علماء اس میں ذکر کرتے رہتے ہیں، جس کو یقیناً آپ سنتے ہوں گے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔